اچھا یہاں پر یہ جو ازواجہن ہیں اس میں دونوں ہی آپشنس ہیں، سابقہ یا دوسرے شوہر، دونوں ہی کے معنی ہیں ازواجہن، سابقہ یا دوسرے شوہروں سے، اذا تراضوا راضی سے یہاں تو طلاق کے فوراً بعد تو نہیں کر سکتا خاوند، پہلا خاوند جی تو دوسرا طلاق دے گا تو دوبارہ بعد میں ہوگا نا، دونوں بچ جائیں گے یہاں۔ نہیں، دیکھیں یہ عدت ختم ہونے کے بعد ہے تو دوسرا کیوں نہیں آ سکتا؟ عدت ہو گئی، رجوع نہیں کیا تو دوسرا کیوں نہیں آ سکتا؟ دوسرا نکاح کر سکتا ہے، دوسرا نکاح کرے گا نا، پرانا خاوند تو نہیں کر سکتا، پہلا کر سکتا ہے، پہلا کر سکتا ہے، اس پر نکاح کرنا پڑے گا، رجوع نہیں ہوگا، نکاح ہوگا باقاعدہ۔ تو یہ طلاق رجع کے بعد ہے۔ ہاں طلاق رجع کے بعد ہے، طلاق رجع کے بعد ہے، جی ہاں طلاق رجع کے بعد ہے، جی بالکل۔ اذا تراضوا راضی سے ہے، جب راضی ہوں بینہم دونوں معروف جائز طریقے سے، ذالکا اس حکم کے ذریعے یوعظو، یہ وہی لفظ ہے جو پڑھا تھا واس، نصیحت کی جاتی ہے، بہی اس کے ذریعے، من کانا جو ہے، منکم تم میں سے، یؤمن باللہ ایمان رکھنے والا اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، ذالکم ازکا لکم، ذالکم یہی طریقہ، ازکا تزکیہ سے ہے، زیادہ شائستہ اچھا، لکم تمہارے لیے، و اطہر اور یہ طہارت سے لفظ ہے، زیادہ پاکیزہ ہے، واللہ اور اللہ تعالی یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم جو ہو، لا تعلمون تم نہیں جانتے، ہے نا جی، تم نہیں جانتے۔ اس آیت کا مفہوم جو ہے بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک واقعہ، واللہ عالم، یار مجھے بھی بہرحال اس آیت کی تشریح میں کہ طلاق ہو گئی، عدت کے ٹائم بھی ختم ہو گیا، تو وہ عورت بھی جو ہے نا وہ نکاح کرنا چاہ رہا تھا دوبارہ، ریپینٹنس کے بعد کی غلطی ہو گئی، اور غلطی یہ بھی ہوئی کہ میں نے اس پیریڈ میں ریورٹ بیک نہیں کر سکا 3 ماہ میں، تو طلاق تو ہو گئی، تو اس کا بھائی آ گیا کہ میں کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا، جب اس نے تمہیں ٹھکرا دیا اور ایک دفعہ تمہیں طلاق دے دی تو تمہارے لیے رشتے بہت، میں نہیں اس کے پاس جانے دوں گا، یہ لکھا ہے، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوگا بہرحال ہیں، تو کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کو وہ بھائی کو حق ہی نہیں پہنچتا روکے، بھئی جب دونوں راضی ہیں اور وہ مرد چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ نکاح کر لوں، شریعت بھی اجازت دیتی ہے نکاح کرنے کی، تو کہا کہ ولا تعذلوہن، مت روکو ان کو، اگر وہ دونوں راضی ہیں، غلطی کا احساس ہو گیا، کرنا چاہ رہے ہیں، اذا تراضوا بینہم، اگر وہ راضی ہیں آپس میں تو ٹھیک ہے، مدت گزر گئی، لیکن مدت گزرنے کے بعد بھی دوبارہ نکاح کی اجازت ہے، کرنے دو۔ یہ اس پیرائی میں ہے، یہ جو کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ فلا تعذلوہن، تو یہ مفہوم یہی لکھا ہے زیادہ تر کہ انہیں مت روکو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کر لیں، کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق کی عدت گزر گئی اور میاں بیوی کو سبق مل گیا کہ یہ جذبات میں اٹ واز دا رانگ ڈیسیژن، نہیں کرنی چاہیے تھی ہمیں طلاق، اب وہ دونوں اپنے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملے تو ہم سب کچھ بھلا کر اثر نو اچھی زندگی کا آغاز کریں گے، تو کہا کہ اس کو مت روکو ہے، یا وہ تو تیسری اس کے بعد ہے نا، یہ رجوع کا ہے، ہاں یہ اس کا میں نے اسی لیے کہا یہ بڑا حساس موضوعات ہے، مکس اپ ہو جاتی ہیں، اسی لیے میں نے کوشش کی تھوڑی سی کہ اس کو سمرائز کیا جائے، تو یہ ہے اس میں نا طلاق کے موضوعات جو ہے نا، اس کے لیے بھی باقاعدہ ادارے بنے ہوئے ہیں ویسے جو ہے نا، جو اس موضوعات
کہ باقاعدہ وہ چارجز لیتے ہیں اور پھر آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. یہ جو ہے نا عدت، طلاق بائن، طلاق رجعی، اور یہ کیا ہے. اللہ اکبر. تو ہاں ہو جاتا ہے. ہاں جی سر. سر ہاں نہیں آسان ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں آسان ہے، لیکن بعض کا ریپیٹیشن سی لگتی ہے نا، اسی لیے دیکھیں میں نے تینوں کا الگ الگ لکھا ہے، تھوڑا سا وہ ہے نا سادے. اچھا تو یہی میں عرض کر رہا تھا، یہ اس ہے کہ رجوع تو عدت کے دوران کر سکتا ہے. عدت گزر گئی، ثلاثہ قروء پورے ہو گئے، اب وہ ختم ہو گیا حق جو تھا، اب وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ یار یہ تو چھوڑ کر غلطی کی. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ایک آپشن ذریعہ رکھا ہے کہ دوبارہ سے نکاح کر لے. یہ اس انداز میں ہے. تو اگر اثر نو نئی زندگی وہ شروع کرنا چاہتے ہیں، اور کہا کہ ترازو بینہم، راضی ہیں دونوں ہی راضی ہیں، ہے نا، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. ہاں دونوں راضی ہیں، تو پھر کہا کہ فلا تعضلوہن، مت روکو انہیں، مت روکو. یہ اس لیے بھی کہ یہ ہوتا تھا کہ یعنی شاید آج کل بھی ہوتا ہو کہ وہ عورت کے جو میکے والے ہیں نا، ہاں ایسے موقع پر وہ غیرت جاگ جاتی ہے، غیرت کہ یار ہماری بیٹی کو اس نے طلاق دے دی، نکال باہر کیا، تو اس کے پاس تو دوبارہ جانے نہیں دینا. تو یہ غلط رسم تھی، ایسا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے، ہو گیا تو جانے دو. تو وہ عورت تیار ہو رہی ہے، جو میکے والے گھر والے بڑے ہیں نا وہ کہتے نہیں ہونے دینی، یہ ہماری غیرت کا سوال ہے. کئی سال بعد تک بھی چل سکتا ہے، کئی سال بعد تک بھی یہ ہے. تو یہ دیکھیں قرآن کی جو آیات ہیں نا، یہ اس میں بڑی گہرائی ہوتی ہے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا ماحول رہے اور رشتے بنے رہے. سر آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ میاں بیوی جڑے رہیں آپ. بالکل بالکل آپ پڑھیں. ہاں ایگزیکٹلی. ایک جگہ یہ بھی کہا کہ اگر ان بن ہو رہی ہے تو ایک ثالث مرد کی طرف سے ایک ثالث عورت کی طرف سے مل بیٹھ کر تھوڑا سا کریں کہ یہ کہاں پرابلمس آ رہے ہیں، کیوں یہ الگ ہونا چاہ رہے ہیں. یہ بالکل آخر تک یہ کوشش کی ہے منشا کہ یہ نہ ہو. قرآن کا جو مطلب نظر ہے وہ یہ ہے کہ طلاق کی شرح کم سے کم کم سے کم ہو. بالکل یہ تو کہا بھی گیا ہے کہ جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ ہے یہ، اگرچہ جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آؤٹ لیٹ رکھا ہے کہ کسی طرح بھی بات بنی نہیں رہی تو اللہ تو نہیں چاہتا کہ ساری زندگی وہ جو ہے روتے رہیں اور وہ آپس میں کوڑ کوڑ کر زندگی گزاریں، وہ آؤٹ لیٹ رکھا ہے. اللہ اکبر. اچھا تو یہ اس پیرائی میں آیت ہے 200 جو ہے نا، ہم نے 32 پڑھی. اگلی آیت مبارکہ ہے نا جی 233 ہے. اس میں بچے کو دودھ پلانے کی بات ہے نا جی. اچھا یہ خاصی ایک طویل آیت ہے، لیکن مفہوم دیکھیں یہاں پر یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ طلاق کا ذکر تھا، ایک دم دودھ پلانے کا کیسے آ گیا. تو ایک سینیریو یہ بھی تو ہو سکتا ہے جس کو طلاق دی جا رہی ہے اس کا شیر خوار بچہ ہو، دودھ پیتا، اب اس کو دے دی طلاق، تو ایک سینیریو تو بنتا ہے نا. اس کے بارے میں اس میں آپ کو وہ احکامات مل جائیں گے اور بہت ساری چیزیں کلیئر کی ہیں. تو آیت ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. پہلا حکم آ گیا کہ مائیں جو ہے نا 2 سال تک دودھ پلائیں. دس از دا میکسیمم، زیادہ سے زیادہ ہے 2 سال. اس سے پہلے چھڑوا سکتے ہیں، شرعی حکم کے تحت چھڑوا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. والوالدات، والدہ کی جمع ہے مائیں، یرضعن دودھ پلائیں. یہ بھی اردو میں نہیں کہتے رضائی بہن بھائی دودھ پیتے، دودھ پیتے ہیں، دودھ شریک ہیں، ان کو رضائی بہن بھائی کہتے ہیں. اسی سے یرضعن دودھ پلائیں اولادہن، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو. ہننا تو مؤنث کا صیغہ ہے نا. حولین کاملین، ہول سال کو کہتے ہیں اور کامل مکمل سے ہے، پورا 1 سال. تو یا نون لگ گیا دونوں کے ساتھ. یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ یا نون آخر میں لگے تو تثنیہ بن جاتا
مشرقین مغربین. وہاں سورہ کاف میں بھی ہے غلامین یتیمین ہے. وہ جو دیوار گر گئی تھی نا تو حضرت خضر نے وہ دیوار تعمیر کر دی, کوئی معاوضہ نہیں لیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا بھی کہ ایسی بستی جو کھانا تک دینے کی روادار نہیں تھی, ان سے کھانا مانگا تھا نا, بھوک لگ رہی تھی, انہوں نے کھانا وانا نہیں ہے کوئی. حالانکہ یہ ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. مہمان کی جو ہے نا مہمان نوازی یہ ہر مذہب ہر فقہ میں ہوتی ہے. مہمان ہے نا, انہوں نے انکار کر دیا. بستی ایسی تھی, اس بستی میں انہوں نے بلا معاوضہ ایک پورے دیوار کی تعمیر کر دی. اس میں سورہ کاف میں. اچھا وہاں ہے حولی وہ غلامین یتیمین. وہ بتا رہے ہیں حضرت خضر کہ 2 یتیم لڑکے, ان کے لیے باپ نے خزانہ اس میں رکھا تھا. اگر یہ تعمیر نہ کرتے یہ بستی والے نظر آ جاتا, وہ گھری ہوئی تھی نا, وہ خزانہ اٹھا کے لے جاتے. اب یہ رکھا ہوا ہے, جب یہ بڑے ہوں گے ان کے کام آ جائے گا. دا گڈ ول یہ کیا. اچھا یہ یانون کی بات ہو رہی تھی. یانون بہت ملے گا آپ کو قرآن میں. حولین کاملین 2 سال پورے. لمن ارادہ ان یتم الرضاع کہا یہ اس کے لیے ہے جو یہ دودھ پلانے کی مدت کو مکمل کرنا چاہے. لمن اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے چاہے. ان یتم یتم تمام سے ہے, تمام مکمل کرنا پورا کرنا. ان یتم کہ پوری ہو رضاع, رضاعت کا وقت, رضاعت کی مدت یعنی دودھ پلانے کی مدت. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَعَلَىٰ اوپر, مولود لہو کیا معنی اس کے؟ جس کا بچہ ہے یعنی باپ. مولود لہو کا مطلب ہے باپ ہے. مولود نیا بچہ, لہو جس کا ہے, وہ مولود لہو جس کا, یعنی دونوں کو ملا کر آپ کر سکتے ہیں باپ. جس کا بچہ مولود ہے, مولود لہو جس کا وہ مولود ہے یعنی باپ. تو مولود لہو باپ کے ہے نا جی. الا اوپر یعنی ذمے, باپ کے ذمے ہے کیا؟ باپ کے ذمے ہے رزقہن و کسوتہن بالمعروف. رزقہن ان کا رزق, و کسوتہن اور کپڑا دستور کے مطابق, بالمعروف دستور کے مطابق. یعنی یہ کہا جاتا ہے اس میں کہ طلاق کے زمرے میں ہے نا, تو جو عدت کا وقت ہے اس میں بھی مرد یہ نہیں کہہ سکتا میں نے تو طلاق دے دی ہے. طلاق کے بعد ہی عدت شروع ہوتی ہے نا. اس عدت کے دوران اگر مرد کے بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے تو اس کا کپڑا اور وہ ذمہ داری ہے مرد کی عدت کے وقت تک. یہ ہے اللہ اکبر. اس کا کھانا پینا, رزق ہننا کھانا پینا, و کسوت ہننا اور لباس بھی, وہ 3 مہینے تک پابند ہے بالمعروف, معروف طریقے سے. اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہم کسی جان پر کوئی زیادہ بوجھ نہیں ڈال رہے. لا تکلف نفس الا وسعها, لا نہیں تکلف بوجھ ڈالتا, نفس کسی نفس پر, الا وسعها مگر اس کی وسعت کے مطابق, یعنی جتنا وہ برداشت کر سکے اس کی طاقت کے مطابق. اللہ طاقت کے مطابق کوئی نہیں ڈالتا. لا تزار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده, ہے نا جی. اب یہ اس میں فرمایا کہ جو ہے وہ تکلیف نہیں دینی چاہیے. کہا کہ کیا فرمایا ہوا, لا تزار والدۃ, تزار ضرر سے ہے,
لا تزار نہ نقصان پہنچایا جائے والدتن والدہ کو بولدہا اس بچے کی وجہ سے، ولد اس بچے کی وجہ سے، اور کہا بولدہا. اچھا یہ تو ہو گیا والدہ کا، اور باپ کا ولا مولود لہو اور نہ باپ کو بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے. اس کا کیا مفہوم ہوا؟ ماں کو بھی ضرر نہ، باپ کو بھی ضرر نہ ہو. ایک دوسرے کو تنگ نہ کیا جائے مالی اعتبار سے، اس وہ جو ہاں بچے کی وجہ سے، پوری کرے نا. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ دیکھو نا، اللہ اکبر، جی ایگزیکٹ. تو یہ کہا کہ بچے کی وجہ سے ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں یہ بچے کی وجہ سے، بچے کی وجہ سے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ماں کو تکلیف بالکل نہیں پہنچنی چاہیے، ہے نا جی. باپ کو تکلیف کہا بالکل نہیں پہنچنی چاہیے، لا ضرر. تھوڑا سا اس کو دیکھیں آپ، یہ بالکل صحیح کہا کہ مامتا ہے، طلاق ہو گیا نا، مامتا ہے، بچے کو زبردستی چھینا جا رہا ہے، تکلیف ہے یہ ماں کو. یہ بچے کو زبردستی چھین لیا جائے، بچے کو زبردستی، یہ تکلیف ہے ماں کو، زبردستی چھین لیا جائے. اللہ نے کہا کہ کھانے پینے کا اور کپڑے کا تمہارا انتظام ہے، خرچہ کوئی نہ دے اور کہے دودھ پلاؤ. ماں کو تکلیف ہے، یہ بغیر خرچہ دیے، بغیر خرچ کے ماں جو ہے ذمہ داری اٹھائے، بغیر خرچ کے بچے کی ذمہ داری اٹھائے، تکلیف ہے. میں الگ کر دیا، کچھ ہے نہیں. اچھا اور دیکھیں آپ، یہ میں ماں کو تکلیف کے تحت لکھ رہا ہوں. جینون کوئی ریزن ہے کہ وہ دودھ نہیں پلا سکتی، بریسٹ کا معاملہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. فورس کرے نہیں تم نے پلانا ہے، دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے، دائی رکھے کچھ کرے، وہ اس کو ہے کوئی تکلیف نہیں پلا سکتی، یہ ماں کو تکلیف ہے. دودھ پلانے پر مجبور کرے، یہ ماں کو تکلیف ہے، مجبور کیا جائے. اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تو چند ایک میں نے لکھ دیا نا. اب ادھر آئیں آپ، باپ کو تکلیف، باپ کو کیا تکلیف ہے؟ بچے سے ملنا نہ دیا جائے. ہاں بچے سے ملنا نہ دیا جائے، یہ بھی ہے بالکل، آخر اس کا باپ ہے نا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، بچے سے ملنے نہ دیا جائے. ہاں بچہ، اب دیکھو نا اس کو رہنے دیا، یہاں پر تھا نا زبردستی چھینا دیا، نہیں چھین رہے، لیکن کم از کم ملنے تو دے نا. بچے سے ملنے نہ دیا جائے، یہ بھی باپ کو تکلیف ہے، کیونکہ باہر کیف اس کے سلب سے اس کے وہ بچہ ہے، تو ایک فطری محبت ہوتی ہے. اچھا بہت خرچہ مانگتے ہیں. ہاں یہ بھی ہے، بہت خرچہ مانگ لے، ایگزیکٹ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی حیثیت سے زیادہ کا، بہت صحیح کہا، اس کی یعنی مرد کی حیثیت سے زیادہ مال کا مطالبہ کرے، مال کا وہ مطالبہ کرے کہ پھر میں دودھ پلاؤں گی، پھر میں اس کو کروں گی، اتنا دو، ڈکٹیٹ کر دے، وہ زیادہ مال کا مطالبہ کرے، یہ باپ کو تکلیف ہے، باپ کو تکلیف ہے، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، نہیں دے سکتا. اچھا اور دیکھیں، عورت جو ہے کوئی ریزن نہیں ہے، پھر بھی وہ کہتی ہے نہیں پلانا، اس لیے نہیں پلانا تم نے مجھے طلاق دے دی، تیرا بیٹا ہے نا، میں نہیں پلاتی. ریزن کوئی نہیں ہے، یہ بھی باپ کو تکلیف ہے، کیونکہ شیر خوار بچہ ہے اور ایک فطری محبت رکھی ہوتی ہے، وہ تڑپ رہا ہوگا بھوک کی وجہ سے، باپ کو تکلیف تو پہنچے گی. اللہ اکبر. ہیں ماں دودھ پلانے سے انکار کر دے،
کوئی وجہ نہیں ہے، وہاں تو وجہ تھی نا، ماں دودھ پلانے سے انکار کر دے بغیر کسی وجہ سے، شادی کر دی ہو، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، انکار کر دے بغیر وجہ کے، بالکل ہاں بغیر وجہ کے۔ یہ ویسے میں نے 3 لکھ دی، آپ تو ماشاءاللہ اور کئی وجوہات بھی دیکھ سکتے ہیں، دیکھیے گا اس میں نا ایٹ رینڈم، تو یہ جو ہے نا ہیں نہیں نہیں ماشاءاللہ 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 شیخ صاحب کے پاس بہت سے وجوہات ہیں۔ ماشاءاللہ بڑا یہ براڈ جو ہے نا وہ ہاریزن ہے، تو یہ اچھی بات ہے سوچنے سمجھنے کی۔ ہاں یہ چیز دیکھنی ہے ہمیں، اس اینگل سے دیکھنا چاہیے واقعی، خواتین کے حقوق کتنے ہو گئے بہت ہیں، آپ غور کریں بہت ہیں۔ پہ الزام لگتا ہے کہ ہاں پتہ نہیں کیا حقوق رہ گئے۔ ہاں ایگزیکٹلی، وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی مرد عورت کو برابری، اور پتہ نہیں یورپ میں کیا کیا سلوگنس بنا دیے ہیں کہ جس طرح وہ بڑے خیر خواہ ہیں عورت کے، ایکسپلائٹ زیادہ وہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا جی، تو یہ آ گیا اس کا معنی لا تزار والدتن ہے نا جی، ایسے ٹائم آپ کا ہو گیا، لا تزار والدتن، نہ تکلیف نقصان پہنچایا جائے والدہ کو بولدہا، اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ، اور نہ باپ کو بولدہی، اس کے بچے کی وجہ سے۔ اچھا اب یہ اوپر کہا نا کہ باپ کی ذمہ داری ہے رزقہن و کسوتہن، کھانا پینا اور لباس، تو خود بھی چل بسا وہ، پھر وہ کیا ہو، طلاق دے دی اور خود وہ دنیا سے چلا گیا، تو کہا جو اس کے قریبی ہیں وارث ہیں وہ کرے یار، چچا تایا وہ کریں یار، وہ کوئی تو ہوگا نا اس کا بھائی اور وہ مرنے والے کا، ایسے اللہ نے نہیں چھوڑا، کہا کہ وَعَلَى الْوَارِثِ، وارث پر بھی ذمہ داری ہے مثل ذالک، جیسے باپ کی ہے ایسی ذمہ داری ہے، یعنی اسی طرح وہ بھی رزقہن و کسوتہن کا انتظام کرے، وہ بھی کرے، وارث کرے، تایا ہے چچا ہے واٹس ایور جو بھی وارث بنتا ہے۔ اچھا اب وہ دودھ کی بات تھی تو کہا دودھ میکسیمم 2 سال کا ہے، بامی مشورے سے کم یا جو کیا جا سکتا ہے، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، پھر اگر ارادہ کرے فصالاً، دودھ چھڑانے کا فصالاً، ان تراض منہ، باہمی رضامندی سے، ترازن رضامندی سے ہے، وتشاور مشورے سے لفظ ہے، مشورہ باہمی مشورے سے، رضامندی اور مشورہ دونوں آ گئے، تو فلا جناح، نہیں گناہ، علیہما ان دونوں پر، وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر ارادہ کرو تم، ان تسترضعوا، یہ وہی لفظ ہے رضا، لیکن یہاں پر ہے دودھ پلانا کسی اور کے ذریعے، یعنی دائی، ایک تو اس کی ماں پلائے نا، اور ایک ہے دایا، دودھ پلانے والی کوئی دایا، اور ان تسترضعوا، اگر تم یہ چاہو کسی دایا سے دودھ پلواؤ اولادکم، اپنی اولاد کو، تو فلا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ عرب میں تو کافی دستور تھا، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حضرت حلیمہ دایا تھیں، وہاں پر یہ تھا، لیکن وہاں بھی یہ تھا کہ اجرت دی جائے، ہے نا، ان کا کیا جائے، وہاں پر یہ تھا، تو کہا کہ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، دیکھیں یہاں پر ان کی اجرت کی بات ہے، اذا جب سلمتم ادا کرو تم، ما آتیتم جو تم نے ان سے طے کیا ہے دینے کا، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی دایا کو دینا چاہیے اجرت، پیسہ کچھ نہ کچھ، تو کہا واتقوا اللہ، اب یہ دیکھیں نا احکام ہیں تو فوراً یہ کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان رکھو، علم سے ہے نا، کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، تعملون عمل سے ہے، عمل سے، بصیر بصارت سے ہے، کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔